اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وادی پنجشیر کا کل میں نے جب آپ سے ذکر کیا تھا تو اب ادھر جو ہیں وہ مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں اور فریقین جو ہیں وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ جنگ اب ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کا درمیان کال نکالے، اور اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر سمجھ لیں کہ صف ماتم بچ گیا، کیونکہ جو انڈیا کے لوگ چاہ رہے تھے کہ جو انڈیا کے جو راہ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے طالبان کی ایک افغانستان کے اندر ایک مزید جنگ چھیڑ دی جائے، لیکن وہ اس کے اندر پوری طرح ناکام ہوئے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک خبر دے دی۔ اب دوسری خبر میں آپ کو دوں کہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان صاحب لاہور گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک جنگل کا افتتاح کیا ہے، یعنی کہ اس میں پودا لگا کے، اور وہ جنگل جو ہے وہ پوری طور پہ جسے کہتے ہیں کہ مانیٹر کیا جائے گا، اور اس کے اندر کوئی سسٹم انہوں نے اس قسم کے لگوا رہے ہیں۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے تو اس کی بڑی زبردست قسم کی عکاسی کی خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو پورے لاہور کی جو گابیج ہے، یعنی کہ جو ویسٹیج ہے، وہ راوی میں گرتی ہے، اور یہ صرف راوی سے لاہور متاثر نہیں ہو رہا بلکہ یہ جو راوی ہے یہ جا کے آگے دریائے سندھ کے اندر مل جاتا ہے، اور یہ کراچی تک کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر یہ جو جنگل بن رہا ہے اس سے اس میں کافی کنٹرول ملے گا، اور پانی جو ہے اس کی سطح جو ہے وہ جو زیر زمین نیچے چلا گیا وہ بھی اوپر ہو سکتی ہے، اور جو راوی کا پانی جو ہے وہ بھی ہم سیو کریں گے، جو تھوڑا بہت جو آتا ہے جو انڈیا چھوڑتا ہے اس کو بھی ہم سیو کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین ہوگا۔ ویورز آج ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر ایک بات ہوئی کہ اس دفعہ گرمی بہت پڑ رہی ہے، تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں تو ادھر کے وہ بڑے نامی گرامی شخص ہیں، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر جی یہ گرمی اس لیے پڑ رہی ہے، اور اس سال پہ خاص طور پہ جو ہمارے علاقے میں پڑ رہی ہے وہ اس لیے پڑ رہی ہے کہ تقریباً 70,000 درخت جو ہے وہ کاٹا گیا ہے۔ کس دور میں کاٹا گیا ہے؟ یہ چودھری نثار صاحب نے کٹوایا ہے۔ اور میں نے کہا اسی طریقے سے کتنا زیادہ جو ہے جو چھوٹا پودا ہے جو زمین سے نکل کے بعد میں درخت بنتا ہے اس کو ضائع کیا گیا، آپ اس سے حساب لگا لیں۔ تو وہ پھر یہ سوچ رہے تھے، اور آخر میں انہوں نے مجھے، جب میں اٹھا، کیونکہ مطلب ان کا بھی تعلق ذرا ایسی سیاسی گھرانے سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ واقعی تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے صرف اس لیے بتائی کہ اب اس کو ذرا وہیں لاہور کی طرف لے جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو جنگل بنے گا، بے شک وہ مصنوعی جنگل ہے، یعنی کہ مصنوعی طریقے سے ایک قدرتی جنگل نہیں ہے، تو لیکن اس سے لاہور کی آب و ہوا کتنی تبدیل ہوگی یہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کام ہو رہا ہے، ہمارے لیے نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ جو ہمارے بچے، یہ لاہور جو تھا نا ویورز، یہ کسی دور کے اندر اس کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر محلے ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے باغ تھے وہاں پہ، جو کہ یہ جو وہاں پہ جو حکمران حکومت کرتے رہے ایک لمبے عرصے تک، انہوں نے ان باغوں کو ختم کر کے اس میں پلازے کھڑے ہوئے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، کہ آپ ریلوے اسٹیشن سے آپ سیدھے دال گرا روڈ کی طرف نکلیں تو ایک محلہ آتا ہے رشی بھون۔ اس رشی بھون کے باہر ایک تعلیمی پارک تھا، آج اس تعلیمی پارک کے اندر لوہے کا کارخانہ لگا ہوا ہے۔ کس نے لگوایا ہے؟ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہماری جدی پشتی زمینیں تھیں اور ہم نے بیچی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ پارک تھا۔ اسی طریقے سے لاہور کے اندر یہ جتنا بھی یہ بتی چوک سے ارد گرد جتنی بھی غیر قانونی آبادیاں ہیں، یہ ٹوٹل اور ٹوٹل سعد رفیق صاحب کی مرحوم منت ہیں کہ انہوں نے لاہور کو اتنا ڈیولپ کیا، اور اتنی غیر قانونی اور جسے کہتے ہیں کہ قبضہ گروپ کے ساتھ مل کے ان ایتھرائز کالونیاں بنائیں، کہ جس کا سیوریج کا نہ نظام ہے، نہ وہاں پہ بجلی کا نظام ہے، نہ وہاں پہ گیس کا نظام ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سردیوں میں شکایت کرتے ہیں کہ لاہور میں گیس کا پریشر بہت کم ہو جاتا ہے۔ لاہور کے لیے جو لائن ڈالی گئی تھی اس کے حساب سے جو لاہور ہے اس کے لیے وہ پریشر بہت تھا، لیکن جو غیر قانونی طور پہ جو کالونیاں اور سوسائٹیاں بنائی گئیں
قبضے کر کے اور سرکاری زمینوں کے اوپر جب ان کو انہی لائنوں سے جب گیس دی گئی تو ڈیفینیٹلی سوزوکی کے اوپر اگر آپ ٹرک کا لوڈ ڈالیں گے تو وہ جو سوزوکی ہے وہ بیٹھ جائے گی. تو یہ چکر ہے گا. یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال آپ کو دی. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے یہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں. خان صاحب اور خان صاحب کے کچھ ایسے وہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو آج انہوں نے لاہور کا دورہ کیا تو اس میں تو بڑے بڑے کام کرے, یعنی کہ علیم خان وغیرہ جو تھے, جو ایک افواہ اڑی تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. سرور خان جو مطلب چودھری سرور صاحب ہیں وہ اس چیز کو باقاعدہ ڈینائی کر چکے ہیں کہ میں نے کوئی اس قسم کی بات کی, نہ میں اس قسم کی پارٹی کوئی بنا رہا ہوں, نہیں پارٹی. دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کے ایک کزن ہیں, وہ میرے بھی دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں. تو میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں نے جہانگیر ترین کو خریدنے کی بہت کوشش کی کہ آپ کسی طریقے سے خان کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں اور یہ نہیں کہ اس پنجاب کی حکومت کو ڈیماڈول کر دیں, اس کو توڑ دیں, کسی طریقے سے وہ ہو جائے. لیکن میں مانتا ہوں, میں آپ کو یہ آن لائن اور آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین نے انکار کر دیا اور جہانگیر ترین نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے منع کر دیا. اب پیپلز پارٹی بھی بلوں کی طرح ان کو دیکھ رہی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا بلا جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ دیچکی کا منہ کب کھلا رہ جائے, دودھ کی دیچکی کا. تو اسی طرح پیپلز پارٹی والے بھی یہ کوشش کر رہے تھے. لیکن بہرحال جو جہانگیر ترین ہے وہ ثابت قدم رہا اور جہانگیر ترین نے گو کہ اس کے اوپر جو بھی وہ ہوا ہے, جو اس کے ایک ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں, ان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن بہرحال اس نے ان پارٹیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان جو ہیں وزیر اعظم پاکستان امیجیٹ دورے کے اوپر 3 ملکوں کا دورہ کرنے والی امیجیٹ طور پر. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 5-6 دن کے اندر یہ ساری جو ہے وہ کھل کر باہر آ جائے گی, کیونکہ افغانستان کے اوپر طالبان کا کل صبح تک 100% جو ہے یعنی کہ وادی پنشیر کا بھی فیصلہ ہو چکا ہو. اور اب پاکستان جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ جناب جو ہوا ہے وہ ہو گیا اور کر دیا. یعنی کہ میں یہاں پہ وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, لیکن یہ الفاظ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بہت پہلے کہہ چکے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست دی. تو اس سے آگے میں آپ کو بات نہیں کر رہا, آپ خود سمجھ جائیں کہ طالبان کیا ہیں اور کیا نہیں ہے. اب چکر یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے اور افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آ چکی ہے. اب یعنی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کہ وہاں پہ ریلوے لائن کے ذریعے یا روڈ کے ذریعے ہم رشیا کو ملا دیں اپنے ساتھ, یعنی کہ سی پیک کے اندر ملا رہے ہیں. اور کیونکہ وہ جو ریاستیں ہیں ان کے اندر رشین اثر وسوخ ہے, اس لیے وہ کوئی پرابلم نہیں. تو خان کا جو سب سے پہلے دورہ ہے وہ یو کے کا ہے اور یو کے بعد یو ایس کا آئے گا. یو ایس کے اندر وہ دوبارہ اقوام متحدہ کے اندر خطاب کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ابھی تک صرف یہی آئی ہے کہ خان جو ہیں وہ یو کے اور یو ایس جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خبر دے رہا ہوں کہ یو ایس اور یو کے جانے سے پہلے خان جو ہیں چائنا کا بھی دورہ کریں گے. وہ 2 دن کا ہوتا ہے, 1 دن کا ہوتا ہے, 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, 10 گھنٹے کا ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال چائنا سے ہونے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ یو کے جائیں گے اور اس کے بعد یو ایس جائیں گے. تو ابھی دنیا جو ہے اور G8 ممالک جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس خان کو سمجھنے میں سب نے غلطی کر دی. اور خان جو ہے واقعی وہ ڈٹ جاتا ہے, سامنے آ گیا ہے, کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور جس کو ہم طالبان خان کہتے تھے اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا جنگ اس کا حل نہیں ہے, اور واقعی وہ تمام چیزیں اب ہو رہی ہیں. اب ذرا سا آتے ہیں نون لیگ کی جانب. نون لیگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میجر جنرل صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف کو 1999 کے اندر گرفتار کیا تھا, کل ان کے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالا. تو میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دے رہا ہوں اور ایک اندازہ بھی ہے اور ایک یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اڑتی خبریں آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ملی جاتی ہیں. تو اس کے اندر میاں صاحب کا ذرا سا ہاتھ نظر آ رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کا ہاتھ نظر بھی آ گیا تو جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ ایسے ہی ہے, فلانا ہے, سیاسی مقدمہ ہے. لیکن بہرحال
میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ برطانیہ کے اندر شادی ہو رہی تھی صفدر کے بیٹے کی، مریم کے بیٹے کی، تو وہاں پہ جو احتجاج لوگوں نے کیا تو اس کے اندر نون لیگ نے کوئی اپنے گنڈے بھی بلائے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، میں برملا کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے ان خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور کوئی وہ ہوا تو نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، اس نے اپنے گنڈوں کو شاباش دی ہے، جبکہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے 3 دفعہ حکومت کی ہے، میرے خلاف بھی لوگ ہیں، میرے مفاد میں بھی لوگ ہیں، تو جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ اس کو کرنے دو، لیکن ہوا کیا کہ اس نے شاباش دی۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جب الیکشن ہوا، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور پنجاب کے اندر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی اور پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوئی تھی، تو اس وقت ایک مشرف صاحب کی کابینہ کے اندر ایک ہوتے تھے ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب، تو ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب جو تھے وہ کسی کام سے لاہور گئے ہوئے تھے، تو شہباز شریف نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان پہ حملہ کروایا اور وہ 75-80 سالہ بوڑھے کو بری طرح زد و کوف کیا، اور اس کے یہ جو تھا اعتزاز احسن جو ہے جو پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ ادھر پہنچے اور ان کو بچا کے ایمبولینس میں لے کے جب جا رہے تھے تو ایمبولینس کے ٹائروں میں سے ہوا نکال دی گئی تھی، اور اعتزاز احسن صاحب ہاتھ باندھ کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے یار یہ نہیں کرو، ایمبولینس کا راستہ نہیں روکا جاتا یا اس طرح نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد میری ایک دفعہ اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اعتزاز احسن صاحب کو کہا تھا کہ یہ آپ ہی کا بویا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ہی نون لیگ کو سپورٹ کیا تھا، آپ ہی ان گنڈوں کو واپس پاکستان لے کر آئے تھے، نواز شریف کے ساتھ طیارے میں آپ بھی شامل تھے۔ تو اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا، جس طرح وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا افتخار چودھری، اس کا ساتھ دینے پہ جو انہوں نے قوم سے معافی مانگی، اسی طریقے سے وہ اب گائے بگائے یہ بھی معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان سیاست دانوں کا کیا کہنا کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، منٹ منٹ میں تھالیاں بدلتے ہیں، منٹ منٹ پہ پلیٹیں بدلتے ہیں، تو پاکستان کے اوپر اس طرح کے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے کچھ الفاظ وہی جو میں روزانہ کہتا ہوں، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک جو ہے یہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے، ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور ایک یہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو عوام کو انصاف پرووائڈ کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب تو یہ ویسے بھی فیس بک کے اوپر یہ چیز زور پکڑ لی ہے کہ جج بھی حلف دیا کریں کہ میں فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے سچ اور ٹھیک فیصلہ دوں گا، اس کے اندر کسی قسم کی کرپشن نہیں کروں گا۔ یہ تو اب فیس بک کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈ بنتا جائے، تو ججز کو چاہیے کہ خدا کے لیے غریب عوام ہے کہ ان کو انصاف پرووائڈ کریں، اور اپنے جو کرپٹ ججز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔